اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے درمیان سے ابھی 15 شوال گزری ہے اور 25 شوال بھی آ چکی ہے۔ یہ دونوں ہی تاریخیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہیں۔ اسی موقع پر ہم حاضر خدمت ہیں پروگرام مناظرات امام جعفر صادق علیہ السلام لے کر، جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے مناظروں کے ذریعے سے جو دین لوگوں تک پھیلایا ہے اسے ہم آپ تک لے کر آئے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنا علم ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ بس پروردگار عالم اہل بیت کے طفیل ہماری اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ خواہر، اس سے پہلے کہ ہم مناظروں کو ڈسکس کریں یا اس پر تبصرہ کریں، ضروری یہ ہے کہ جانا جائے مناظرہ اپنے آپ میں ہے کیا، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اردو زبان سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہے۔ مناظرہ اپنے آپ میں ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سب سے پہلے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں ان کے جد امجد کی شہادت کے موقع پر تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام ناظرین کی خدمت میں بھی امام کی شہادت کے موقع پر تسلیت عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم امام صادق کے صدقے ہم سب کو مدینے کی سرزمین کی زیارت سے مشرف کرے۔ الہی آمین۔ جہاں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی بیش بہا خدمت انجام دی ہے، وہیں ان کی خدمات میں سے ایک خدمت ہے مناظرہ۔ اور مناظرہ اپنے آپ میں اگر ہم دیکھیں فارسی ادب کے اعتبار سے تو جدال کو کہا جاتا ہے۔ جدال یعنی روبرو آپس میں دو انسان کا بیٹھنا یا ایک گروپ کا آپس میں ایک ساتھ بیٹھنا اور بیٹھ کر باتیں کرنا، بحث کرنا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ مناظرہ کہا جائے گا ایک دوسرے کی فکر کو سمجھنا اور دونوں کی فکر کو سمجھتے ہوئے حقیقت تک پہنچنا۔ ایک ڈیبیٹ جسے ہم کہتے ہیں، اسے ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں آپ، یا پھر اسے دوسرا نام مجادلہ کا بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن مجادلہ اکثر جو ہے وہ منفی معنی میں لیا جاتا ہے۔ مناظرہ کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کسی مقصد تک پہنچے کھلے ذہن کے ساتھ اور حقیقت اس کے سامنے آ جائے۔ یہ اس کا مقصد ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے مناظرے سے؟ جب انسان مناظرہ کرتا ہے تو اس کو بہت سارے استدلال مل جاتے ہیں، دلیلیں اس کے سامنے بہت زیادہ آ جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دین میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، جسے محکم آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حقیقتوں سے پردہ بھی اٹھ جاتا ہے مناظرے کے ذریعے سے۔ لہٰذا مناظرہ اپنے آپ میں ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ جی، تو یقیناً مناظرہ جب اتنی فائدہ مند چیز ہے تو پھر جہاں دین اسلام میں ہر چیز کے آداب بتائے گئے ہیں، اس کے بھی آداب بتائے گئے ہوں گے، تو کیا آداب بتائے گئے ہیں مناظرے کے؟ بے شک اگر مناظرہ ائمہ سے منسوب ہے نا جی، تب تو بنا آداب کے نہیں ہو سکتا ہے۔ جی، مناظرے کے بہت سارے آداب بتائے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مناظرہ کرتے وقت مقابل ایک دوسرے سے جب مخاطب ہوں تو احترام کا خیال رکھیں۔ ادب اور احترام کی وجہ سے، جیسے خود امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ جب بھی کسی کو مخاطب کرتے تھے مناظرے میں بڑے احترام کے ساتھ۔ ایک زندیقی تھا، ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم ناستک کہہ سکتے ہیں عام الفاظ میں، مصر کا رہنے والا تھا۔ جب امام اس سے گفتگو کرتے تھے تو ہمیشہ اسے یہ کہہ کے پکارتے تھے، یا اخا اہل مصر، اے برادر اہل مصر، میں تجھ سے مخاطب ہوں۔ یہ احترام اسے اتنا اچھا لگا تھا کہ صرف احترام سے مخاطب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان لے آیا۔ کیا بات ہے۔ تو پہلی شرط ہے مناظرے کی کہ احترام کا خیال رکھا جائے۔ دوسری شرط مناظرے کی ہے کہ آزاد اندیشی، جسے ہم آسان لفظوں میں فریڈم آف تھاٹس کہہ سکتے ہیں، آزاد اندیشی اس میں ہونی چاہیے۔ کہ امام صادق کا ہمیشہ طریقہ رہا کہ وہ کبھی اپنی کسی بات کو لے کر اصرار نہیں کرتے تھے کہ تم کو میری بات ماننی ہے اور اپنا عقیدہ تمہیں چھوڑ دینا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تمہیں آزادی ہے، تم ماننا چاہو مانو، نہ ماننا چاہو کوئی مسئلہ، میں دلیلیں دوں گا،
تمہیں ماننا ہے درست، نہیں ماننا ہے نہیں. اور اس کے علاوہ میری دلیل کے بعد تمہارے پاس جو میرے مخالف میں کوئی دلیل ہوگی تم اسے بھی پیش کرو، اس کی بھی تمہیں آزادی ہے. تو مناظرے کی دوسری شرط یہ ہے کہ آزادی اسے حاصل ہو. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک حدیث بھی اس سلسلے میں بیان کی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اپنی دینداری کا حساب خدا کے ہاتھ میں رکھو، دوسروں کی دینداری کا حساب تم نہ کر سکتے. اگر تم دوسروں کی دینداری کا حساب کرنے لگو گے تو اور اس کو لے کر تم نے اگر جدال کیا، مناظرہ کیا، تو لوگوں کے دل بیمار ہو جائیں گے. اکثر مناظرے کے بعد لوگوں کے دل بیمار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نفرت آ جاتی ہے. جی. تیسرا مناظرے کا جو بہت اہم پہلو ہے کہ جس پر ہمیں توجہ رکھنی ہے کہ مناظرے کو ہمیشہ جو ہے حق طلبی کے لیے کرنا چاہیے. مناظرہ اس لیے نہ ہو کہ ہم جیت جائیں وہ ہار جائے، ہماری واہ واہ ہو جائے اس کی انسلٹ ہو جائے. اگرچہ ہماری ہار بھی ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر حق جو ہے حق ثابت ہو، حق کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کیا جائے. کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کی تذلیل کے لیے مناظرہ نہ کیا جائے. اس کے بعد جو مناظرے کی چوتھی شرط بتائی گئی ہے وہ یہ کہ مناظرہ صاحب علم افراد سے کریں. یہ بہت اہم ہے، بہت اہم. ہر کسی سے مناظرہ نہ کریں جی، جسے کچھ نہیں آتا ہے، جسے مناظرے کا میم نہیں معلوم ہے، جسے اپنے باتوں کی دلیل دینا نہیں آتا ہے، اس سے مناظرہ کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. وہ حدیث کے احمق کے لیے خاموشی سب سے اچھا جواب ہے، سب سے اچھا جواب ہے. لہٰذا اگر مناظرہ کرنا ہو، صاحب نظر ہو، صاحب علم ہو، وہ معروف انسان ہو، اس کا سینہ اتنا قوی ہو کہ وہ آپ کے دلائل کو ایکسپٹ کر سکے، صدر والا انسان ہو، اس سے مناظرہ کرے. پانچویں اور آخری جو شرط ہے وہ یہ کہ مناظرہ صرف خدا کے لیے ہو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنی دلیلیں ہیں اور میں نے اتنی کتابیں پڑھ لی ہے، میں سب کچھ ثابت کر سکتا ہوں. اس وجہ سے مناظرہ نہ کیا جائے. مناظرے میں بھی اخلاص شرط ہے، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. اور اخلاص کے ساتھ مناظرے میں انصاف شرط ہے. انصاف کریں اس کے ساتھ بھی جس کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ بھی، اور سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ، کہ ہم جو بھی مناظرے میں بات کریں وہ اللہ کی طرف سے بات ہو اور اللہ سے ہی اس کا اجر ہم انشاءاللہ حاصل کرنے کی نیت رکھیں. جی. تو یہ بالکل ان آداب کے ساتھ اگر مناظرہ کیا جائے تو پھر کیسے فائدہ نہیں پہنچائے گا. بے شک. خواہ ابھی آپ نے اس سے پہلے والے سوال میں جواب دیا تھا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مناظرے کی دلیل کیا ہے تو آپ نے کہا اس کو ڈبیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ نے ایک لفظ اور استعمال کیا تھا وہ بھی کہہ سکتے ہیں جس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیا وہ جو بھی لفظ آپ نے استعمال کیا تھا اس کے علاوہ مجادلہ، جی، کیا اس کے منفی اثرات ہی صرف ہوتے ہیں یا مناظرے کے بھی منفی اثرات ہو سکتے ہیں، یعنی نیگیٹو اثرات جسے ہم کہیں؟ اگر مناظرے کو اس کی شرائط کے ساتھ نہیں کیا جائے گا تو مناظرے میں بھی منفی اثرات موجود ہیں. اور اس کے منفی اثرات کیا ہوں گے؟ اس طرح سے لکھا گیا کتابوں میں کہ مناظرے کا سب سے پہلا جو منفی اثر ہوگا وہ یہ کہ حق ثابت نہیں ہو پائے گا، جو مقصد تھا وہی حاصل نہیں ہوگا. دوسرا جو منفی اثر ہوگا وہ یہ کہ دکھاوا اور ریاکاری اس میں زیادہ ہوگی. تیسرا منفی اثر مناظرے کا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ غیظ و غضب، جب بات اپنی ثابت نہیں کر پاتا انسان تو اسے غصہ آتا ہے. چوتھا جب غصہ آئے گا، غیظ آئے گا، تو پھر حسد پیدا ہوگی، اس کے اندر حسد و کینہ اس کے اندر آ جائے گا. اور پھر پانچویں مرحلے پر حسد و کینے کے بعد وہ ناروا باتیں کرنے لگے گا، ناروا الفاظ استعمال کرنے لگے گا، حرام باتوں کی طرف وہ چلا جائے گا. لہٰذا مناظرے کے بھی بہت سارے منفی اثرات. اس کے علاوہ مناظرے کا ایک منفی اثر یہ ہے کہ اگر جو جیتنے والی پارٹی ہے، جس طرف سے ایک انسان جیت رہا ہے، اس کے اندر تکبر بھی آ سکتا ہے، بہت اچھے، غرور بھی آ سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک جو برائی اس کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ جب دوسرے کو ہرانا ہے، اس کو بالکل تذلیل کرنے، کیونکہ مقصد ہم نے نہیں پڑھا ہے نا، اس کی شرطیں نہیں پڑھی ہے، صرف یوں ہی مناظرہ کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ تجسس کریں گے اس کے بارے میں کہ اس کی کوئی ایک ایسی منفی بات ہمیں پتہ چل جائے جس کی ذریعے سے ہم اس کو ذلیل کر سکیں. یہ مناظرے کا ایک منفی اثر ہوگا. اور اس کے بعد مناظرے کا آخری منفی اثر یہ ہوگا کہ انسان کا دل نفاق سے بھر جائے گا اور وہ اپنے مومن بھائی سے
دور ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ فائدہ حاصل ہوتا، انسان کو بہت سارے نقصانات بھی مناظرے سے ہو سکتے ہیں. لہٰذا جب بھی مناظرہ کیا جائے عالم سے، اس کی شرائط کے ساتھ، عالم سے، صاحب نظر کے ساتھ کیا جائے. تو یہ ہوئی مناظرے کے منفی اثرات کی بات. اب اگر ہم بات کریں امام جعفر صادق علیہ السلام کے مناظروں کی، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، تو امام علیہ السلام کے مناظرہ کرنے کا انداز کیا تھا اور وہ کس طریقے سے اپنی بات کو اور حق کو ثابت کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، جہاں تک ہمیں اور آپ کو ائمہ کے مناظرے ملتے ہیں یا معصومین کے مناظرے ملتے ہیں، اکثر و بیشتر جو مناظرہ ہے وہ توحید پر ہے. یعنی وحدانیت پروردگار عالم اتنی عزیز تھی ائمہ علیہم السلام کو کہ اکثر اسی پر بات کی ہے. تو سب سے پہلے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توحید پر مناظرہ کیا ہے اس پر بات کریں گے. پہلا مناظرہ مولا نے کیا ہے عبداللہ دیسانی سے، جو ناستک تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، یہ کہہ سکتے ہیں زندیقی تھا. اس نے آ کر مولا سے جب یہ کہا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا مولا کے ساتھ اور مولا کے پاس، اور آنے کے بعد کہا تھا کہ مجھے رب کی طرف رہنمائی کریں. وہ ماننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ صرف امام کو الجھانے کے لیے آیا تھا. لیکن جب مولا نے اس کا سوال سنا کہ اس کو رب کی طرف رہنمائی چاہیے، تو مولا نے اشارہ کیا کہ ایک جگہ پر کہ وہاں تم بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. اسی بزم میں ایک بچہ آتا ہے کھیلتا ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک تخم مرغ ہوتا ہے. تخم مرغ ایگ کو کہتے ہیں، انڈا جو ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تخم مرغ سے وہ کھیل رہا تھا. مولا نے اس بچے سے وہ تخم مرغ لے لیا. لینے کے بعد اس زندگی کے ہاتھ میں دیا. دینے کے بعد مولا اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ اس میں کتنے لہر ہیں؟ آہا سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ ایک اوپر والا لہر ہے جو چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کے اندر بھی ایک لہر ہے. مولا نے کہا اس لہر کے اندر کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ 2 ٹائپ کے اس میں اندر مادے پائے جاتے ہیں. ایک یلو والا ہے پورشن جو ہے، ایک وائٹ پورشن ہے. تو مولا نے کہا یہ ایک ساتھ رہتے ہیں ایک اندر؟ وہ کہتا ہے ہاں یہ ایک ساتھ رہتا ہے. اگر یہ ایک ساتھ رہتے تو یہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. میں صدقے کیا بات، یہ ایک دوسرے سے وہ کہتا ہے نہیں ملتے ہیں. یہ ساتھ میں ہیں لیکن جب بھی آپ اسے توڑیں تو وہ دونوں الگ الگ ہی نکلتے ہیں، جبکہ دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں ایک ہی جگہ پر. ٹھیک ہے. مولا فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو کہ یہ دونوں ایک ساتھ ایک جگہ پہ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، اور تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ اس کے اندر کچھ ڈالا نہیں جاتا ہے، نہ وہاں سے کوئی چیز باہر آتی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ اپنے ماں کے ساتھ رہتا ہے، یہ تخم مرغ جس مرغی کا یہ ہے، اس کے ساتھ جب وہ رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ خود بخود ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر سے رنگ برنگے پرندے باہر آ جاتے ہیں، اس کے بچے باہر آ جاتے ہیں. کیا تمہیں یہ دیکھنے کے بعد، یہ نظارہ دیکھنے کے بعد اس رب کی یاد نہیں آتی کہ کوئی تو ہے کہ جس نے اس تخم مرغ کے اندر یہ رنگ برنگے بچے پیدا کیے؟ یہ توحید پر ایک خوبصورت دلیل تھی جو مولا عبداللہ دیسانی کو دے رہے تھے. یہ تو مولا کے عالم جوانی کی بات ہے. مولا کی توحید پر دلیلیں 11 سال کی عمر میں ملتی ہیں، جب بازار بغداد میں ایک ایتھیسٹ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہارا رب، تم کہتے ہو کہ ایسا ہے کہ وہ سب کا خالق ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خالق کے بغیر خالق ہو. اس کو کس نے بنایا؟ جب کوئی چیز خالق کے بنا نہیں ہے تو اس کا خالق کون ہے؟ سارے لوگ مسلمان پریشان ہیں سوچنے پہ کہ صحیح بات کہہ رہا ہے یہ. تو اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ تمہارا رب ایسا ہے جو تم یہ کہتے ہو کہ سب جگہ دیکھتا ہے. اگر وہ دیکھتا ہے، اس کے پاس آنکھ ہے، اس کے پاس چہرہ ہے، تبھی تو وہ دیکھ رہا ہے. اور چہرہ اور آنکھ اگر اس کے پاس ہے تو وہ ایک وقت میں جب ایک طرف دیکھ رہا ہے تو دوسری طرف کیسے دیکھتا ہے؟ دوسرا سوال اس کا. تیسرا سوال اس نے کہا کہ اے مسلمان، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا رب لا سنۃ ولا نوم، کبھی اونگ نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ کیا اس بازار میں کوئی مسلمان مجھے اس کا جواب دے گا؟ سارے مسلمانوں میں سناٹا تھا. 11 سال کے میرے مولا وارث رسول، اسرار الہی کے محفوظ رکھنے والے اس کے سامنے آتے ہیں. آنے کے بعد مولا نے فرمایا میں تیرے سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا خالق کون ہے؟ تو کیا تو میرے لیے 1 سے 10 تک کی گنتی گنے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے گنا 1 سے 10 تک. مولا نے فرمایا اسے الٹا گنے گا؟ کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. مولا نے کہا 1 سے پہلے؟ وہ کہتا ہے 1 سے پہلے کچھ نہیں، سب کچھ 1 سے شروع ہوتا ہے.
سبحان اللہ. مولا فرماتے ہیں جب ریاضی میں میتھمیٹکس میں تم اس بات کے قائل ہو کہ ایک سے پہلے سب شروع ہوتا ہے، ایک سے پہلے کچھ نہیں، اس رب کے لیے کیوں قائل نہیں ہو کہ کچھ اس سے پہلے نہیں ہے، سب کچھ اس سے شروع ہوتا ہے. دوسرا تیرا سوال یہ ہے کہ میرا رب اگر ایک طرف دیکھتا ہے تو دوسری جانب کیسے دیکھتا ہے؟ تو نے ایک موم بتی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے. کیا بات. مولا فرماتے ہیں جب موم بتی جلتی ہے تو اس کی روشنی سب سے زیادہ کس طرف ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. وہ کہتا ہے چاروں طرف اس کی روشنی برابر ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں بس میرا رب ایسا ہی نور ہے. سبحان اللہ. وہ چاروں طرف اپنے نور کو پھیلائے ہوئے ہے، اس کی روشنی چاروں طرف کہیں کم کہیں زیادہ نہیں ہے. اور تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میرا رب سوتا نہیں ہے. اس وقت میرا رب کیا کر رہا ہے؟ جب وہ سو رہا نہیں ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو اس وقت میرا رب 11 سال کے بچے سے ایک زندگی کو ہدایت دے رہا ہے. سبحان اللہ. توحید کے اس بات کے لیے یہ 2 مناظر مولا کے بہت خوبصورت ہیں، جس کو ہم اور آپ اگر نزدیک سے سمجھے نا تو مولا سے ایک الگ سا عشق ہوتا ہے. بالکل بے شک. اور یقیناً اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تو اللہ کو پہچان پانا ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں تھا. اور یقیناً ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، مگر یہ کہ جو تھوڑی بہت کوششیں، جو تھوڑی بہت معرفت اس کی ہے ہمیں، وہ یقیناً محمد و آل محمد کی ذات سے ہے. آپ نے ابھی جو انڈے کا تذکرہ کیا تھا واقعہ کا، میں نے بھی کسی عالم دین سے سنا تھا کہ اسی سے ملتی جلتی جب کسی نے ان سے یہ آ کے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ مجھے توحید کی کوئی مثال پیش کریں آپ، تو امام نے وہی انڈا اس کے سامنے رکھا اور کہا بتاؤ اس کے اندر کیا ہے؟ کہا کہ سفیدی ہے اور زردی ہے. پھر کسی اور جانور کا منگوایا، کہا اس کے اندر کیا ہے؟ کہا وہی سفیدی اور زردی ہے. اس طریقے سے الگ الگ جانوروں کے مولا نے منگوائے اور پوچھا اس سے کہ سب کے اندر سفیدی اور زردی. اس نے کہا ہاں، مگر کیا کوے کے انڈے میں سے کوئل آ سکتی ہے؟ کیا مرغے کے انڈے میں سے شتر مرغ آ سکتا ہے؟ نہیں. چیزیں جو ہیں اندر مادہ جو ہے وہ ایک جیسا ہے، مگر وہ پروردگار ہے جو اس انڈے میں سے اس کی جیسی ہی مخلوق کو نکالتا ہے. بے شک وہ ایسا خالق ہے کہ جس کے جیسا کوئی خالق نہیں ہے. اور یہ آل محمد ہیں جو توحید کو اتنی خوبصورتی سے پہنچاتے ہیں. بالکل. تو یہ تذکرہ ہوا توحید کا. اور بے شک اگر توحید پر مناظرہ کیا ہے مولا نے تو پھر رسالت کو کیسے پیچھے چھوڑا جا سکتا. میں چاہتی ہوں یہاں پر آپ اس مناظرے کا تذکرہ کریں جہاں پر مولا نے رسالت کو ثابت کیا ہو. بات اگر رسالت کی کرنی ہو کہ امام نے رسالت کو کیسے ثابت کیا ہے تو ابو خنیس سے کوفی کی ایک روایت ملتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم امام کی بزم میں ہی موجود تھے اور امام نے نبی کا تذکرہ کرنا شروع کیا اور نبی کی عظمت کو بتانا شروع کیا. جب نبی کی عظمت اور نبی کے قرآن کی عظمت کو بتانا شروع کیا تو وہیں اسی بزم میں کچھ عیسائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسیحی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا فضیلت ہے، اس میں کیا برتری ہے؟ ہمارے عیسیٰ اور ہمارے موسیٰ بھی ایسے ہی تھے، ان کے پاس بھی کتاب تھی، ان کے پاس بھی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یعنی سارے کے سارے انبیاء ایک برابر ہے. اس پر امام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے آخری نبی کو برتری عطا کی ہے سارے انبیاء پر. جب مولا نے یہ کہا تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ اس بات کو جو کہہ رہے ہیں قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ مولا نے کہا بے شک قرآن کی آیات اس پر دلیل بنتی ہیں. سب سے پہلی آیت مولا نے سورہ آراف کی آیت نمبر 145 پڑھی جس میں اللہ نے کہا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ حضرت موسیٰ کے لیے آیت ہے کہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے توریت کی تختیوں پر علم کے کچھ حصے حضرت موسیٰ کو عطا کیے، بعض چیزیں ہم نے موسیٰ کے لیے اس میں لکھی ہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے لیے ایک آیت پڑھی جو آیت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 63 جس میں کہا گیا وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِیہِ. یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس وقت لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس معجزے لے کر آتے تھے تو حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ مجھے بھی بھیجا گیا ہے تاکہ میں بعض ان چیزوں کو تمہارے لیے کلیئر کروں جس کا تمہارے درمیان اختلاف ہے.
اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے لیے آیت میں بھی بعض لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں بھی حضرت عیسیٰ کے لیے بعض. لیکن پھر اس کے بعد مولا نے ایک خوبصورت سی آیت پڑھی سورہ نحل کی آیت نمبر 89 جو حبیب خدا کے لیے ہے، جس میں کہا گیا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكُمْ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی جس وقت سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو ان کی قوم میں سے انہی میں سے ایک کو گواہ بنایا جائے گا، اور اللہ کے نبی کو سب پر گواہ بنایا جائے گا، اور ان کو ایک ایسی کتاب اللہ نے دی ہے جس میں کل شے کا علم موجود ہے. تو یہ اللہ کی آیات سے امام نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کے لیے بعض لفظ استعمال ہوا، حضرت عیسیٰ کے لیے بعض لفظ استعمال ہوا، اور حبیب خدا کے لیے کہا گیا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے گواہ بھی ہیں، اور ان کو جو کتاب دی گئی ہے اس میں کل علم سمایا ہوا ہے. اس کے بعد مولا نے ایک جملہ یہ کہا کہ میں یہاں اس بزم میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یہاں پر آ جائیں اور وہ مجھ سے کچھ سوال کریں تو میں ان کا جواب دوں گا، لیکن اگر میں ان سے کچھ سوال کر لوں تو وہ میرے سوال کے جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ میں وارث نبی ہوں، اور جیسا علم وارث نبی کے پاس تھا ویسا وارث نبی کے پاس بھی علم ہے، اور نبی آخری نبی کا جو علم تھا وہ کل انبیاء سے کہیں زیادہ تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ممکن ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ کو جناب خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کہا گیا تھا، یعنی بعض انبیاء کو بعض انبیاء سے زیادہ ترجیح دی گئی. بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسی آپ نے روح کو تازہ کر دینے والی، توحید اور رسالت کے عقیدے کو تازہ کرنے والی گفتگو یہاں کی ہے. اللہ آپ کو اور توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں میں ایسے ہی لطف لیتے رہیں. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا پہلا ایپیسوڈ مناظرات امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جہاں ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو دین کی جو بیش بہا خدمات انجام دی ہیں ان میں سے ایک یہ مناظریں ہیں، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا کہ جہاں مناظروں کے طور پر، مناظروں کے ذریعے سے امام علی مقام نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ولایت کو لوگوں کے درمیان تر و تازہ کیا ہے. اور آج ان کی شہادت کے موقع پر ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ ہم اسی طریقے سے اس دین پر ثابت قدم رہ سکیں. بالآخر میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.